فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله والله والله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. سورت نمبر 65 سورت کا نام ہے سورت الطلاق. جڑی اسی طلاق دیتی جاندی ہے مرد بیوی نو طلاق دیندا ہے او دے بارے یہ دو صورتاں آ رہی ہیں کٹھیاں ہون خاندانی نظام دے بارے یعنی او دا بنیاد بن گئی سورت تغابن تو ہن یہ دو صورتاں ایک یہ دو انتہاواں انسان دی شخصیت دیاں. ایک ہے کہ میاں بیوی دے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاوے اور بہت زیادہ ایک دوسرے نوں چاہن لگ پین اور اینا چاہن کہ اللہ تے او دے رسول دی گلاں نوں پیچھے چھڑ دین. اے موضوع ہے اگلی صورت دا صورت تحریم دا. دوسری انتہا کی ہے کہ دونوں کے درمیان انبن ہو جاوے اور اینی ود جاوے گل کہ پھر طلاق ہو جاوے. طلاق دے کے کی حکم ہے؟ ایک طلاق ہوئے تو کی ہے، دو ہوئے تو کی ہے، چار. ایک ہی ہے طلاق دا موضوع ہے سورہ بقرہ سورہ نساء اور دوسری صورتوں دے وچ اے بھی وہ ذکر آیا لیکن وہ ایک پوری صورت آ رہی ہے سورت الطلاق. یہ دو رکوع ہیں. پہلے رکوع تو سارا اسے طلاق دے ہوتے ہی ہے اور دوسرے رکوع دے وچ عام جس طرح مکی صورتوں دے مضمون ہوندے اس طرح دے مضمون ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلقتم النساء یعنی خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا اگے جمع دے صیغے وچ کیا کہ میں مراد کی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں جدوں بھی تسی عورتوں نوں طلاق دیو فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة تے تسی انہاں دے جڑے دن ہوندے نے خاص انہاں دے حساب نال طلاق دیا کرو. واحصوا العدة اور دن گنیا کرو اس واسطے کہ عدت جنوں سے کہنے ہیں وہ کسی مرن والے دی عدت 4 مہینے 10 دن نے اور کسی طلاق دین تو بعد عورت دی عدت جڑی ہے وہ 3 مہینے یا 3 قروء جدا بعض لوگ ترجمہ 3 طہر کر دیں بعض لوگ یہ ترجمہ 3 حیض کر دیں. اور عدت دا حساب رکھیا کرو واتقوا اللہ ربکم تے اپنے رب اللہ کو ڈریا کرو. لا تخرجوهن من بیوتهن اور عدت دے دوران اپنی عورتوں اپنے گھراں چوں نہ کڈیا کرو. ولا یخرجن نہ وہ آپ نکل کے جایا کرن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ ہاں انہاں چوں کوئی کھلی کھلی بے حیائی کرے تو پھر انہاں نوں کڈو گھراں چوں. وتلک حدود اللہ تے اللہ دیاں حداں ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ اور جڑا اللہ دی حداں تو ٹپے گا وہ اپنے آپ تے بڑا ظلم کرے گا. لا تدری تانوں کی پتا لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا کہ اللہ تعالیٰ ایک طلاق دین تو بعد یا 2 طلاقاں دین تو بعد کوئی صلح دی صورت پیدا کر دے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تے جدوں او اپنے اس عدت دے مکن دے قریب جان پھر تہاڈے کول اختیار ہے یعنی آخری دن تک اختیار ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ کہ انہوں نے چنگے طریقے نال رکھ لو او فارقوهن بمعروف یا انہوں نے چنگے طریقے نال فارغ کر دیو دور کر دیو اپنی زوجیت تو کٹ دیو. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور 2 سیانے بندے عدل والے انہوں نے گواہ بنایا کرو اپنے چوں. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ تے اللہ واسطے اللہ دے واسطے گواہی نو پورا کریا کرو. ذالکم یوعظ بہ اس گل دی نصیحت کی جاندی ہے من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر ہر اس بندے نو جیڑا اللہ تے آخرت تے ایمان رکھدا ہوئے. اللہ سانوں شامل فرمائے.
اس تو بعد بڑی توجہ نہ سنو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جڑا ہر گھر واسطے پریشانی دا باعث ہے۔ مرد بھی طلاق دے کے پچھتاندا ہے، عورت بھی طلاق لے کے پریشان ہوندی ہے، بچے وقت رول جاندے ہیں، اور دوویں گھر، منڈے والا گھر بھی کڑی والا گھر بھی، وہ سارے وقت پریشان ہوندے ہیں۔ تو جے تسی کچہری چلے جاؤ، کسی وکیل نال گل کرو، وکیل نے کہنا تہاڈے پلے تک کھ بھی نہیں، پھر جی یہ واسطے تمہیں بھی 2 مقدمے ہور کرنے پینے دوسری پارٹی تے، اور ساڈے وچ چنگے چنگے بندے وہ فوراً کہہ لو جی پھڑو فیس کرو مقدمے، اور وہ مقدمے کی ہوندے ہیں؟ بدکاری دا الزام ایک دوسرے تے۔ جس عورت نال تسی 10 سال گزارے، تہاڈا ضمیر کس نے اجازت دیندا ہے؟ جی اللہ دا خوف دل چ ہوئے گا تو جاندا کرو پیسے نو، حق مہر بھی جاندا کرو، تے جہیز بھی جاندا کرو، اللہ کو ڈرو، اللہ تہاڈے واسطے کوئی راہ کڈے گا۔ من یتق اللہ، جڑا اللہ کو ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ او دے واسطے کوئی راہ کڈے گا، کوئی وے آؤٹ کڈے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور انہوں اتھوں دے گا جدا کدی انہیں سوچیا بھی نہیں ہونا، جدا کدی خیال بھی نہیں آیا ہونا انہوں۔ یعنی 2 سٹیپ ہو گئے۔ پہلی گل ہے کہ اللہ کو ڈرو، اللہ کو راہ کڈے گا، اور اللہ انہوں کتھوں دے گا؟ اللہ کو بڑے راہ ہیں، اللہ دا علم، جتھے ساڈا علم جا کے ختم ہوتا ہے تسی سمجھو کہ اس تو بھی بہت اگے جا کے اللہ دا علم شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو بڑے راہ ہیں، اللہ کو بڑے رستے ہیں، وہ تانوں اس تو بہتر دے سکتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور تانوں اتھوں دے گا جتھوں کدی تہاڈا خیال بھی نہیں ہوئے گا۔ انسان عام دنیا چ پریشان ہوتا ہے، پچھلی سورت پڑھیا نا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی مصیبت نہیں آتی اللہ دی مگر اللہ دی اجازت نال۔ تو جڑا اللہ تے ایمان رکھے، اللہ وہ دل دی رہنمائی کرتا ہے۔ عام یہ صرف طلاق دی گل ہی نہیں، وہی گل جڑی سورۃ تغابن دے کہی گئی نا کہ توکل تے اللہ تے رسول دے آکھے لگنا۔ ہن وہی گل جڑی اللہ تے رسول دے آکھے لگنا، وہ کی ہے؟ تقوی چ آ گیا، اللہ کو ڈرو۔ جدو انسان اللہ کو ڈرے گا تو کوئی غلط کام نہیں کرے گا، کوئی جھوٹا مقدمہ دائر نہیں کرے گا، اللہ تے چھڈے گا، یا اللہ تو میں اس تو بہتر دے دے۔ کی رستہ کٹدا اللہ تعالیٰ، وہ اللہ جانے تے اس دا کام جانے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ایسی بیوی دے دے کہ جیڑی تہاڈے بچیاں نوں بھی پہلی بیوی تو چنگا سامے سکی ماں کولوں، اور اللہ تعالیٰ تہاڈے واسطے سکون دا بندوبست کرے، جیڑی کچ کچ کی تسی پے ہوئے سو بے سکونی سی وہ ختم ہو جاوے، کوئی اندازہ ہی نہیں بندے نوں کہ اللہ کو کی کچھ پہ آیا۔ اس وقت فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جڑا اللہ تے بھروسہ کرے گا تے اللہ آپ ہی وہ سے کافی ہو جائے گا، تو اور کی چاہیے پھر۔ اگلی گل فرمائی، یعنی عام طور تے میں تہاڈی کو مدد کرنا چاہنا، لیکن ممکن ہے میں ساری چنگی نیت ہونے دے باوجود کہ میں چاہنا ٹھڈوں چاہنا کہ تہاڈی خدمت کراں، میں نہ کر سکا اس واسطے کہ میرے وسائل بڑے محدود ہیں۔ میں تہاڈے کو ادھار لیا ہے، تہاڈے کول کو مال خریدیا ہے، تانوں پیمنٹ کرنی ہے، میں وعدہ کرنا کہ جی کل تانوں میں پیمنٹ کراں گا، میرا خیال کی ہوندا کہ وہ اتھوں مینوں پیمنٹ آئے گی تو میں تانوں کر دیاں گا، لیکن جی مینوں پچھوں ہی پیمنٹ آئی تو میں خاک کرنی پیمنٹ تانوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو لے کے نہیں دینا، انہوں کدھروں آنے تو انہیں نہیں دینا تانوں، وہ دے کول ہر وقت ہر چیز موجود ہے، انہیں صرف ایک آرڈر کرنا، صرف یس کرنا، انہیں یس کرتی تو سارے کام سدھے ہو جانے۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنے کام نو توڑ چڑھانا لے۔ اگلی گل، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دا ایک اندازہ مقرر کیتا ہے، تقدیر دے وچ ہر گل لکھی ہوئی ہے۔ جو تک بندہ کسی چیز نو حادثہ سمجھتا رہے گا تو وہ یہ حساب لینا رہے گا کہ وہ کاش یار یہ نہ ہوندا، مثلا کہ جب جوان پتر مر گیا تو یہ حساب لانا رہے گا کہ ہو انہوں میں موٹر سائیکل لے کے نہ دیتی ہوں،
اج بیماری ہو گیا ہوتا, اج موٹر سائیکل ہی خراب ہو گئی ہوتی. یعنی ایک فرضی گلاں کرتا رہتا. اصل گل کی ہے کہ اللہ نے پتر مینوں 17 سال واسطے دتا سی. میں ایدیاں خوشیاں دیکھیاں, یہ ختنے, یہ عقیقے, یہ جمن, یہ سالگرہ منائیاں, یہ سکول جانا, سکولوں آنا, ناظرہ ختم کرنا, حفظ کرنا, یہ ساریاں خوشیاں اللہ نے میں دتیاں. لیکن میں نے پتہ نہیں سی کہ اللہ نے 17 سال واسطے دتیاں. مالک تیرا سی تو لے لیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی آپ بھی تیرے ہی ہیں تو اسی مڑ کے سب نے تیرے کو جانا ہے, تو اپنی امانت واپس لے لے. جدوں بندے نے یہ پتہ لگ جاتا کہ یہ ہونا سی, تقدیر وچ یہ لکھیا سی, تے ادھا فکر بندے دا, ادھے تو زیادہ بلکہ ختم ہو جاتا بندے دا. یقین دے واسطے ماڑا موٹا خیال بندہ جو ہے وہ آئے گا, لیکن جنہ اس گل تے یقین ہوتا چلا جائے گا اللہ تے یقین, اُنہ ہی انسان دا غم فکر ختم ہو جائے گا. تے اللہ اپنے کام نو توڑ چڑھان والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز دی تقدیر لکھی ہوئی ہے, ایک اندازہ مقرر کیتا ہوا ہے. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم, اور تاڑیاں عورتاں چوں جیڑیاں ایام تو فارغ ہو چکیاں ہون, مینو پاس تے پہنچ چکیاں ہون. ان ارتبتم, اگر تانوں انہاں دے بارے شک ہوئے کہ عدت ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی, فعدتہن ثلاثۃ اشہر, تے انہاں دی عدت 3 مہینے. واللہ لم یحضن, اور اس طرح ہی 3 مہینے عدت ہوئے گی انہاں کڑیاں دی جنہاں دے حالی ایام آنے شروع نہ ہوئے. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 3 مہینے جڑے یہ چند دے حساب نال ہون گے, سورج دے حساب نال نہیں, سولر کیلنڈر مطابق نہیں, لیونر کیلنڈر مطابق ہون گے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ, تے حمل والیاں دی عدت, اجلہن ان یضعن حملہن, انہاں دی عدت بچہ جمنا ہے. یعنی پاویں اج طلاق ہوئی ہے تے کل وہ بچہ جم دین تے عدت ختم, اور پاویں وہ انہاں نوں 8 مہینے لگ جان, 9 مہینے لگ جان, تے انہاں دی عدت ادوں ہی ختم ہونی ہے جدوں انہیں بچہ جمنا ہے جڑا انہاں دے ڈھڈ وچ. وَمَن یتق اللہ, جڑا اللہ کولوں ڈرے گا, یجعل لہ من امرہ یسرا, اللہ تعالیٰ وہ دے کم چ انہوں سہولت دے گا, آسانی دے گا. ذالک امر اللہ انزلہ الیکم, یہ اللہ دا حکم ہے جڑا وہ تہاڈے تے نازل کر رہا ہے. وَمَن یتق اللہ, اور جڑا اللہ کولوں ڈرے گا. کمال دی گل ہے کہ مسئلہ طلاق دا ہو رہا ہے, پر گل تے بار بار ایک ہی گل کہی جا رہی ہے, اللہ کولوں ڈرو, اللہ کولوں ڈرو. جڑا اللہ کولوں ڈرے گا اللہ یہ کرے گا. تسی اللہ کو ڈریا کرو جڑا تہاڈا رب ہے. پھر آیا وَمَن یتق اللہ, جڑا اللہ کولوں ڈرے گا, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ تعالیٰ ودیاں برائیاں نو دور کر دے گا. وَیُعْظِمْ لَهُ اجرا, اور انہوں بہت وڈا اجر عطا کرے گا. یہ تو کہتا نا کہ انہوں گھروں نہ کڈو, ہوں گھراں کڈ کے انہوں نوکراں دے طرح گھر چ رکھنا ہے یا عزت نہ رکھنا ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم, عدت دے دوران اپنی عورتوں نو اس طرح ہی رکھو جس طرح آپ رہندے ہو, اپنی طاقت دے مطابق. ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن, تے انہاں نو تکلیف نہ دیو, انہاں نو تنگ کرن دے واسطے تکلیف نہ کرو کہ آپ ہی بھج جان. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ, تے جے او حاملہ ہون, حمل والیاں ہون, فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, تے پھر جو تک او بچہ جم نہ دین انہاں تے پورا خرچ کر دے رہو. اگلی گل فرمائی کہ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, سورۃ بقرہ جیسی پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے بڑے کھلے الفاظ وچ بچے نو باپ دا قرار دیتا ہے. ساڈے ملک دے قانون دے وچ, اج کل دنیا ساری دے قانون دے وچ بچے ماں دے شمار ہوندے ہیں, لیکن قرآن شریف کھلے الفاظ کہہ رہا ہے مولود لہو, او مرد جدا بچہ ہے. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, تے اگر تہاڈیاں متعلقہ بیویاں تہاڈے بچے نو دودھ پیان, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تے پھر انہاں نو دودھ پیان دے مزدوری دیو. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, لیکن ایک گل جڑی ہے تسی آپس وچ مشورے دے نال صلح صفائی نہ طے کرو. وَإِن تَعَاثَرْتُمْ, پر جے تسی دوویں اڑے رہو تے کوئی گل بن نہ سکے تے پھر کوئی ہور عورت بچے نو دودھ پیاوے. ہن اودی وضاحت لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, کہ کھانا پیندا بندہ
جننا اللہ نے انہوں دیتا ہے او دے مطابق خرچ کرے اس عورت دے ہوتے. ومن قدر علیہ رزقہ یعنی دودھ پیان والی تے پاویں وہ اپنی سابقہ بیوی ہوئے یا کوئی اور عورت ہوئے. ومن قدر علیہ رزقہ اور جنہوں اللہ نے تنگی دیتی ہوئے مال دی فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ تو جو کچھ بھی اللہ نے انہوں دیتا ہے وہ دے وچوں خرچ کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها اللہ کسی بندے نو بھی نہیں پوچھے گا مگر جو کچھ انہوں دیتا ہے وہ دے مطابق. اللہ ظالم نہیں کہ 9 دے کے تے 10 دا حساب لوے تے لکھ دے کے تے 1,10,000 دا حساب لوے. وہ ایسا نہیں. جنہ انہیں دیتا ہے انہوں پتا ہے کہ میں نے اینا دیتا ہے. اور یہ صرف پیسے دے حساب نہ مال دے حساب نہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے سارے انسان ایک جے پیدا نہیں کیتے. کسی نے غسیلہ بنایا کسی نے نرم مزاج دا بنایا. اللہ تعالیٰ کو سب پائی دا حساب ہے اور وہ دے مطابق کو حساب لے گا. ظالم نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ کوئی کسی انسان نو کسی بندے نو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں مگر وہ دی وسعت دے مطابق جنہ کچھ انہوں دیتا ہے وہ دے مطابق پوچھے گا. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا تے اللہ تنگی تو بعد آسانی میں دے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کنیاں ہی بستیاں جنہاں دے رہن والے نے اپنے رب تے او دے بھیجے رسولاں دے حکم نہ من کے بغاوت کیتی. فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا تو اسی انہوں دا بڑا سخت حساب لیا اور انہوں نے ایسی سزا دیتی جیڑی کسی نے نہیں سی دیتی. فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا تو انہوں نے اپنی کرتوتاں دے سزا دا مزہ چکھ لیا اور انہوں دا انجام اخیر نقصان ہی تو سی. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب. تسی انہوں دے واسطے سخت عذاب تیار کیتا ہے اگے بھی. تے اے سیانے بندے ہو اے دل والے ہو اللہ کو ڈریا کرو. اے دل والے سیانے کون ہیں؟ الذین آمنوا جڑے ایمان لے آئے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرا اللہ نے تاڑے واسطے نصیحت نازل کر دیتی ہے ہوئی قرآن شریف اور وہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسولاً ایک پیغمبر یتلو علیکم آیات اللہ مبینات جیڑا تانوں اللہ دیاں او آیتاں پڑھ کے سناندا ہے جیڑیاں گلاں نو کھول کے بیان کر دیاں. لی یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور تاکہ اللہ انہاں لوگاں نو جڑے ایمان لے آندے تے چنگے عمل کر دین انہوں نے نیریاں چو کٹ کے روشنی چ لے آوے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور جیڑا اللہ تے ایمان رکھے گا تے چنگے کام کرے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا تے جیڑے لوگ اللہ تے ایمان رکھن گے تے چنگے کام کرن گے اللہ انہوں نے انہاں باغاں داخل کرے گا جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں ہونگیاں ہمیشہ انہاں چ رہن واسطے. قد احسن اللہ رہو رزقا اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بڑا ودیا رزق دیتا ہے یعنی اللہ دے گا انہوں نے اتھے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ ہی تو ہے جنہیں 7 آسمان پیدا کیتے اور او دے ورگیاں انہاں ورگیاں ہی 7 زمیناں بھی. ہن یہ زمیناں تو کی مراد ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اللہ نے کوئی اور زمیناں بنائیاں ہون اور بعض لوگوں نے مراد لیا کہ 7 بر اعظم اللہ نے اس زمین دے اوتے بنائے وہی 7 زمیناں مراد ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا. یتنزل الامر بینہن اور انہاں دے وچ اللہ دے حکم اترتے رہندے ہیں لتعلموا تاکہ تانوں پتہ لگ جاوے ان اللہ علی کل شیء قدیر تے اللہ ہر چیز تے قدرت رکھدا ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اور یہ بھی پتہ لگ جاوے کہ اللہ تعالیٰ دے علم نے ہر چیز نو گھیریا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ دے علم تو باہر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التحریم سورت نمبر 66 اور یہ وہ مدنی صورتیں جڑیاں سورت حدید تو شروع ہوئی سن یہ انہاں چوں آخری صورت ہے. یہ دوسری انتہا
کہ میاں بیوی کے درمیان اینی انڈرسٹینڈنگ ہو جاوے, وہ اینا ایک دوسرے نال پیار کرن لگ پین کہ اللہ تے رسول دیاں حداں بھی ٹوٹنیاں شروع ہو جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے پیغمبر, لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, کیوں حرام کر دے ہو وہ چیز جڑی اللہ نے تہاڈے سے حلال کیتی ہے. تبتغی مرضات ازواجک, صرف اپنی بیویاں کو خوش کرنے واسطے. واللہ غفور الرحیم, چلو اللہ بخشن والا رحم کرنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتا کہ خیرکم خیرکم الی نسائکم, تاڑے چوں چنگے ہوئے جڑے اپنی بیویاں دے واسطے چنگے, وانا خیرکم لی اہلی, اور میں اپنے گھر والیاں دے واسطے, اپنی بیویاں دے واسطے تاڑے ساریاں تو چنگا. اخلاق آپ دا, پیار آپ دا, آپ دا دستور یہ سی کہ آپ روزانہ رات بسر کرتے سن واری واری اپنی کسی بیوی ہے, لیکن اثر دے بعد آپ ساری بیویاں لے چکر لگا دے سن. گیا اتھے چٹ بیٹھا, حال چال پوچھیا, گپ شپ لائی, پھر اگلی بیوی آل, پھر اگلی بیوی آل, پھر یعنی مسجد نبوی دے نال ہی سارے حجرے ہوندے سن بیویاں دے. ایک بیوی آل اٹھا دوسری آل, دوسری تو اٹھے تیسری آل, چوتھی وال, پنجویں وال, اور ایک بیوی جڑی ہوندی ہے انہوں اپنے خامن دا انتظار ہوندا ہے. تو انہوں اندازہ ہوندا سی کہ جی ایتھوں شروع ہوئے پھر ایتھے تقریباً اینا منٹ لگنا ہے, تے اینے ٹائم تے اس میرے کول پہنچنا ہے. بیویاں نے نوٹ یہ کیتا کہ جدوں جڑیاں بیویاں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بیوی سن, انہوں تو بعد جدھر بھی جاندے ہیں ذرا کافی دیر دے بعد جاندے ہیں. یہ مطلب کی سی کہ حضرت زینب بن جحش دے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر ٹھہر دیں. اللہ تعالیٰ نے بس عورت دی ایک نیچر بنائی ہے, سوکن نہیں برداشت ہوندی عورت نو. حالانکہ سورت احزاب دے اسی پڑھ کے آئے ہیں کہ کیا گیا حضور دی بیویاں نو کہ لستن کا احد من النساء, تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں, تسی عورتاں دی لاڑ دیاں بہترین ہو. پر انہوں دا بھی یہ حال تھی کہ سوکن نہیں برداشت. حساب کتاب لایا, پتہ کیتا, پتہ کی لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضرت زینب بن جحش کو اٹھن لگ دیں تو حضرت زینب کہندی ہیں کہ اللہ رسول میں تانوں شہد دا شربت پیش کراں. یعنی انہوں دے گھر کدھروں تحفہ آیا سی مغافیر ایک پھل ہے, او دا شہد, تو وہ مغافیر دی تھوڑی جی خوشبو یا بو جو بھی ایسی وہ آندی سی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شہد پسند سی, آپ بہ جانے سن. ہوں اللہ دے رسول اتنے بیٹھے ہون تے وہ بھی ذرا انہوں شربت بنا دیا دیر لگاندیاں سن ہور تاکہ 10 منٹ فالتو بہ لین. انہوں سمجھ آیا, پتہ لگ گیا باقی بیویاں نو کہ اتنے شہد دا شربت جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیندے. انہوں نے میٹھی پکائی. اچھا ہن زینب دے کولوں اٹھ کے جہدے کول بھی جان تو وہ کہے اللہ رسول تہاڈے منہ چ بو آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ہور تو میں آج کوئی چیز نہیں کھادی پیتی, ہاں اور زینب دے گھر میں شہد دا شربت پیتا سی. اچھا اتنا جے بو آندی ہے منہ چوں تو پھر میں پھر شہد نہیں پیا کروں گا. بس پر دسی نہ کسی نے. ایک بیوی نے کیا, اور یہ 2 بیویاں جنہاں دا اتنے ذکر آ رہا, 2 بیویاں ہے بھی کون سن؟ ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسری حضرت عمر دی صاحبزادی حضرت حفصہ. تو آپ نے کیا کہ بس دسی کسی نے نہ. ہن ایڈی بڑی خبر کہ ایک جڑی اسی میٹھی پکائی سی کامیاب ہو گئی ہیں اسی. اللہ دے رسول نے کہتا ہے کہ میں شہد نہیں پیا کراں گا, شہد نہیں کھایا کراں گا. ایک نے دوسری نو دسی. بیوی دی ذمہ داریاں جو ایک بہت بڑی ذمہ داری کی ہے کہ اپنے خاوند دے راز رکھنا. یہ امانت چاہتا ہے. اس صورت دے اخیر تے آئے گا حضرت نوح دی تے حضرت لوط دی بیوی دا ذکر, ادو میں ایکسپلین کراں گا. اس تو بعد کیا گیا کہ قد فرض اللہ, ایک اصولی ہدایت سارے مسلمانوں واسطے, قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم.
اللہ نے تہاڈے تے فرض کرتا ہے کہ تسی اپنی قسماں چنگیاں قسماں دا وہ قسماں جڑی تسی چنگے کام نہ کرن واسطے کھا لو انہاں نوں کھولو قسماں نوں کفارہ ادا کر کے، یہ اللہ نے تہاڈے تے فرض کر دیتا واللہ مولاکم، تے اللہ تہاڈا کارساز ہے، اللہ تہاڈا دوست ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا تے بڑا سیاح ہے۔ جس طرح جدو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تہمت لگی تے حضرت ابو بکر دا ایک پانجا وہ اس گل نوں پھیلان دے وچ بڑا پیش سی، اور عام طور تے اس طرح ہی ہوندا گھر دا کوئی بندہ جڑا ہے اس واسطے کہ باقی بندیاں دے واسطے حضرت عائشہ دی کوئی حیثیت سی کہ اللہ دے رسول دی بیوی ہے، لیکن وہ دا کزن سی نا حضرت عائشہ دا، زیادہ انہیں بڑا لائٹلی لیا، انہیں سمجھا ہی نہیں کہ اللہ دے رسول دی بیوی ہے، انہیں تو یہ کہنا کہ میرے مامے تھی ہے۔ جدوں اللہ دے رسول دی دے اوتے آیتاں نازل ہو گئیاں سورت نور دیاں، صفائی ہو گئی سارے مسئلے دی، حضرت ابوبکر نوں بڑا غصہ آیا، انہیں قسم کھا لی کہ آئندہ جی میں تیری مدد کر دیواں تے پھر آئے۔ اللہ نے منع کیتا سورت نور دے وچ کہ جڑے لوگاں تے اللہ دا فضل ہے، کھاندے پیندے لوگ ہیں، وہ بالکل قسم نہ کھان کہ اسی اگوں چاہے نیکی نہیں کریا کریں گے۔ یہ ہوئی گل ہن سارے مسلمانوں کے واسطے آ گئی کہ اللہ نے فرض کر دیتا ہے تہاڈے تے اپنیاں انہاں قسماں نوں کفارہ ادا کر کے کھولنا جے تسی چنگے کام نہ کرن واسطے کھادیاں ہون۔ واللہ مولاکم، اللہ تہاڈا دوست ہے، وہو العلیم الحکیم، تے اس جانن والا تے بڑا سیاح ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، تو یاد کرو جدوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں چوں ایک نوں کوئی راز دی گل دسی، فلما نبات بھی، پر جدوں انہوں نے وہ راز فاش کر دیتا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تے اللہ نے اپنے پیغمبر نوں وہ گل دس دیتی کہ تہاڈی وہ بیوی نے راز فاش کر دیتا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نیک، بڑی شرافت تاں حدوں ٹپی ہوئی سی۔ ایک انداز کی ہوتا ہے کہ تسی لائن حاضر کرو، ادھر آ نہیں، میں تاں کیسے دسنا کسی نے نہیں، کیوں دسیا تم؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ معاملہ نہیں سی، یہ تسی اسی کر سکنے، بڑے چھوٹے ہیں اسی، بڑیاں دیاں بڑیاں گلاں، تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں جتایا، بڑا خوبصورت الفاظ ہیں، فلما نبات بھی، جدوں اس بیوی نے وہ راز فاش کر دیتا تے اللہ نے اللہ دے اپنے پیغمبر تے وہ گل کھولتی کہ انہیں راز فاش کرتا، عرف بعدہ، تے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جہا اشارہ کیتا، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، باقی گل گول کرتی، فلما نباہا بھی، تے جدوں انہوں نے اپنی بیوی نو یہ گل اشارتاً کہی، قالت، کہنے لگی من نبا کا آتا ہے، تے او بیوی اگوں کہنے لگی ایویں ہی تانوں کہنے کیا۔ اور یہ گل جڑی ہے گھراں چ اس طرح ہی ہوندی ہے۔ اصل ایڈمنسٹریشن دو طرح دی ہوندی ہے، اگر افسر بہت ہی پھونپھاں والا ہوئے تو کوئی وہ سامنے کسدا بھی نہیں، لیکن جے افسر اخلاق والا ہوئے تو پھر متحد بھی کدی ادنا مذاق کر لینا۔ تو چونکہ اللہ دے رسول بڑے مہربان سن، لہذا اس بیوی نے یہ نہیں کیا کہ میں نہیں کی، جھوٹ نہیں بولیا، پر ایویں ہی مسکرا کے ساڑھے گھراں چ بھی اس طرح ہی ہوندا ہے، ایویں ہی من نبا کا آدھا، تانوں کہنے کیا؟ قال نبانی العلیم الخبیر، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینوں انہیں دسیا جڑا سب کچھ جانن والا تے ہر گل دی خبر رکھن والا۔ ہن چاہیے کی سی کہ وہ دونوں بیویاں جڑیاں وہ معافی منگ لیں اللہ رسول کو، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھونپھاں والے بندے نہیں، اور انہوں نے تقاضا نہیں کیتا کہ ادھر آؤ معافی منگو، تھی پہلے نقدیاں لگی رہ کڈو پھر میں اگے ٹراں گا، ورنہ تو میں طلاق دے دینی ہے۔ لہذا انہاں بیویاں نے بھی کوئی ایڈا سیریس نہیں لیا، لیکن اللہ دے پیغمبر کدے پیغمبر ہیں؟ وہ اللہ دے پیغمبر ہیں، لہذا اللہ انہوں دے واسطے آ رہا سامنے، انہوں دونوں بیویاں مخاطب کر کے۔ اور یہ گل بھی نوٹ کر لو کہ قرآن شریف دے وچ عورتوں نوں براہ راست خطاب نہیں کیتا گیا، بکھرے ہیں، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی رائے کہ چونکہ وہ مرداں دی حکومت سی
تو اس واسطے مذکر دا صیغہ استعمال کیتا گیا ہے. جتھے بھی جمع مذکر دا صیغہ آیا اتنے عورتیں بھی شامل ہیں. لیکن 3 جڑے دوسرے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، انہوں دی رائے ہے کہ جتھے جمع مذکر دا صیغہ آیا ہے اتنے مذکر ہی مراد ہیں، جو تک کوئی اشارہ نہ ہوئے کہ عورتیں بھی شامل ہیں. سورت نور دے وچ کل المومنین کل المومنات، مومن مرداں نو کہہ دیو کیا کرن تو مومن عورتاں نو کہہ دیو یہ کرن، دونوں کیا گیا، اللہ کے رسول نو کیا گیا. لیکن باقی جگہ دے ہوتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ عورتیں ہیں یا نہیں، مرد ہیں نا. بہرحال یا ایھا الناس عورتیں ہیں یا نہیں ہیں، مرد ہیں نا. لیکن 2 مقام قرآن مجید دے ایسے جتھے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دی بیویاں نو حاضر دے سیکھے تو کہہ کے تسی کہہ کے مخاطب کیتا. کیا بات ہے. ایک یہ مقام ہے، یہ 2 آیتاں انہاں وچ اللہ دے اپنے پیغمبر دی بیویاں نو براہ راست تسی کہہ کے تو کہہ کے مخاطب کیتا. ایک آیت دے وچ صرف حضرت حفصہ تے حضرت عائشہ نو خطاب کیتا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آیت نمبر 5 دے وچ ساریاں بیویاں نو خطاب کیتا گیا. فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تسی اللہ کو معافی منگو، اللہ دی جناب توبہ کرو، فقط صغت قلوبکما، تے تاڑے دل ادھر مائل ہوئی چکے. قرآن شریف دے بہت سارے الفاظ ہیں جڑے 2 معنی چاہتے ہیں. محاورے دے وچ ایک اے لگے تے وہ دا مطلب ہے تے اے لگے تے وہ دا مطلب ہے، الٹ بھی ہوندا ہے. مثلا صلاۃ، بندے دی صلاۃ کی ہے کہ عاجز دے نال اپنے رب وال رجوع کرنا، مخاطب ہونا. اور اللہ تے دے فرشتیاں دی صلاۃ کی ہے بندیاں دے واسطے دعا کرنا، بندیاں وال توجہ کرنا. اس نہیں بندے دی توبہ کی ہے توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ دی جناب توبہ کرنا، عاجز دے نال اپنے گناہاں دی معافی کرنا، معافی منگنا. اور جدو اللہ دے واسطے آندا ہے یتوب علیہم، ادو ترجمہ سے کرنا ہے توبہ قبول کرنے والا، لیکن جڑا فعل ہے وہی ہے توبہ یتوب توبہ. اس نے رغبت عام طور تے کی ہوندا ہے راغبہ الہ، کسے ول انسان دا راغب ہونا، کسے ول انسان دا دل ہونا. اور راغبہ عن کسے تو نفرت کرنا، کسے تو دور ہونا. ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ، پہلے پارے دے آخری رکوع دے آیا کہ کون ہے جڑا ابراہیم تو منہ موڑے. اس طرح لفظ سغت ہے. مولانا حمید الفرائی رحمۃ اللہ علیہ نے عربی دے اشعار دا حوالہ دیتا ہے کہ سغت جڑا ہے ایک کسے ول توجہ ہون، کسے ول مائل ہون دے واسطے بھی آندا ہے اور کسے تو دور ہون واسطے بھی آندا ہے. تے جڑا مناسب ترجمہ وہ کیے کہ اگر تسی اللہ دی جناب توبہ کرو تو تاڑے دلاں دے وچ تے ہے ارادہ کہ اسی منگ لیے معافی. بات کو تو ہوندا نا کہ بندے دا دل کر بھی رہا ہوندا ہے، اندروں بندہ اپنا غلطی من بھی رہا ہوندا ہے، پر ذرا معافی منگنے کوئی تھوڑی جی جھجک ہوندی ہے. وہ جڑی گل میں کہی ہے کہ افسر پھونپھاں اللہ ہوئے تے بندہ معافی منگ کے جان چھوڑنا ہے، لیکن افسر شریف ہوئے تے بڑی بعض کا تکلف جہاں معلوم ہوتا ہے کہ لو جی بندہ انہوں کو جا کے معافی منگے. اس طرح میاں بیوی کا تعلق بہت نزدیک تعلق ہے، بہت کلوز تعلق ہے، تو اتنے تھوڑی جی بعض اوقات رکاوٹ ہوتی ہے. تو ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، اگر تسی اللہ کی جناب توبہ کرو تو تاڑے دل مائل ہیں. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تسی میرے پیغمبر دے مقابلے تے جتھے بازی کرو گیاں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو سن لو، یاد رکھو کہ اللہ او دا دوست ہے، اللہ او دا حمایتی ہے. وَجِبْرِيلُ، تو جبریل او دا حمایتی ہے. وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نیک مسلمان بھی او دے حامی ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے، تاڑی حمایت کوئی نہیں کرے گا. ایک واقعہ ایلا دا واقعہ ہے، یہ جتھے بازی عورتوں نے ایک ہور موقع تے بھی کیتی سی. وہ کسی کہ سارے نے رل کے میٹھی پکائی تو اللہ دے رسول دی خدمت جا کے کیا کہ جی ہن حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، عام گھراں وچ بھی ریل پہل ہو گئی ہے، تو ساڈے گھر حالی وہی فاقے نے، ساڈا بھی وظیفہ ودا دیو. اللہ دے رسول نے بڑا مائنڈ کیتا، اب آپ کو برا لگا تو آپ نے 1 مہینے دا ایلا کیتا
تے مسجد نبی دی چھت تے ایک چھپر جہا پایا گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ رہے۔ کوئی گل حضرت عمر کرنا چاہتے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ضروری گل، تے آپ نے پیغام بھیجا تو آپ نے کہا نہیں ملن دی اجازت نہیں۔ تو حضرت عمر نے کیا اللہ دے رسول یہ نہ سمجھنا کہ میں حفصہ دی سفارش کرنا سے آیا، تسی میں نے حکم دیو گے تو میں حفصہ دا سر لے کے حاضر ہو جاواں گا، میں تانوں اون کرنا، میں حفصہ نو اون نہیں کرتا۔ سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور اتوں سارے دے سارے فرشتے بھی وہ پیغمبر دے طرفدار ہیں، او دا ساتھ دین گے، تہاڈا ساتھ کسے نہیں دینا۔ عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ، جے اللہ دا رسول تانوں طلاق دے دے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہن، تے کی پتا او دا رب او دے واسطے بدل دے بیویاں، ان یبدلہ ازواجن خیرم من کنہ، تاڑے تو بہت بہتر، کس لحاظ نہ بہتر؟ مسلماتن، بطور مسلمان، مومناتن، ایمان والیاں ہون دے لحاظ نال، قانتاتن، فرما بردار ہون دے لحاظ نال، تائباتن، توبہ کرن والیاں، عابداتن، عبادت کرن والیاں، سائحاتن، روزے رکھن والیاں، سیباتن، وابکارا، او خاون دیکھیاں بھی ہو سکتی ہیں تے او کماریاں بھی ہو سکتی ہیں، اللہ نو تھوڑ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والےو بچاؤ اپنے آپ نو تے اپنے گھر والیاں نو اس اگ کولوں جدا بالن ہون گے انسان تے پتھر، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس اگ دے اتے دوزخ دے اتے او فرشتے مقرر کیتے گئے جڑے بڑے سخت ہیں اور بڑے کوڑے، بڑے کوڑے تے سخت فرشتے مقرر کیتے گئے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ انہوں نے جو حکم دے گا وہ دی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، تے جڑا حکم ملے گا وہی کریں گے۔ اس دنیا دے وچ غور کرو دوستو اور بھائیو، اگر کسی دا بندہ، اگر کسی دی بڈھی یا کسی دا بچہ کوئی جرم کرے تو جیل چلا جاوے، وہ کی کوشش کرے گا کہ جیل دے سپرڈنٹ نال کوئی سلام علیکی کڈے یا جیل دے عملے دے نال کچھ لے دے کے معاملہ کرنے دی کوشش کرے کہ جیڑی سزا انہوں عدالت نے دیتی ہے کم سے کم تشدد نہ کرو دے نال، کم سے کم انہوں کو بیگار نہ لو، اور کوشش کرے گا کہ کوئی چھوٹی جاوے۔ لیکن جڑے جہنم تے دوزخ تے اللہ نے فرشتے مقرر کیتے ہیں انہوں نے رحم شہم نہیں آنا، غلاظ شداد، کوڑے تے ڈاڈے، اللہ دے حکم دے خلاف نہیں کرتے، وہی کریں گے جو اللہ انہوں حکم دے گا۔ آخرت دا نقشہ کھچیا، کیا جائے گا کافرانو، یا ایھا الذین کفروا، کافرو لا تعتذروا اليوم، اج کوئی معذرتاں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تانوں تاڑیاں اپنیاں کرتوتاں دا ہی بدلہ دیتا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، بڑی زبردست آیت ہے، اللہ دی مہربانیاں چوں ایک مہربانی، انہوں پتہ نا اس نے بنایا سانوں کہ اسی پٹھے کام کرنے، غلطیاں ساڑھے کول ہونیاں، نافرمانیاں ساڑھے کول ہونیاں، انہیں ایک دروازہ کھولیا ہے ساڑھے واسطے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والےو سچی خالص توبہ کرو، یعنی صرف توبہ دی تسبیح نہیں، میری توبہ میری توبہ میری توبہ نہیں، توبہ دی شرط ہے۔ سب تو پہلے دل دے انسان نو ندامت ہونی چاہیے کہ اوہ میں کی کر بیٹھا، یا اللہ معاف کر دے، جے اے نہیں تو توبہ ہے ہی نہیں، توبہ دی تسبیح توبہ نہیں، پہلا ایک ندامت، پشیمانی، اپنی غلطی دا احساس، دوسرا جے کافر ہوئے تے مسلمان ہو جاوے، اور جے پہلے دا مسلمان ہے تے اپنے دل چ ایمان نو تازہ کرے کہ یا اللہ میں تینوں بھول گیا سا، تو میرا مالک ہے، ربا میں آخرت نو بھول گیا تھا، تو میں نے پوچھنا بھی ہے، تو میں نے معاف کر دے،
تے آخرت دا ایمان دل چ لے آوے اللہ دے رسول تے پھر نویں سروں کہ اللہ دے رسول دی جڑی رستہ دسیا وہی اصل رستہ ہے، مینوں اسے نوں دے پیچھے چلنا چاہیے، اس تے ٹرنا چاہیے مینوں۔ تو توبۃ نصوحا سچی توبہ، خالص توبہ۔ اور تیسرا توبہ دی شرط ہے کہ ایک وری برائی نو چھڈ کے ایک قدم نیکی ول چکنا چاہیے، پاویں اگلا قدم پھر بندہ پٹک جاوے لیکن ایک وری اس نیکی ول جانا، ایک یہ توبہ دی شرط ہے۔ اور جے انساناں دا کوئی حق ماریا ہوئے اور وہ واپس کرنا ممکن ہوئے تو واپس کرنا، یہ ہوئی کہ سچی توبہ۔ ایمان والےو اللہ دی جناب توبہ کرو، ایک سچی توبہ، خالص توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کی پتہ تہاڈا رب تہاڈیاں برائیاں تہاڈے کول دور کر دے، وَيُدْخِلْكُمْ جنات، اور جنت جانا تاں ہی ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہاڈے چوں کوئی شخص جنت نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ دی مہربانی شامل نہ ہوئے، اپنے عملوں دی بنیاد تے نہیں جا سکتا۔ صحابہ عام طور تے یہو جہا سوال کرتے نہیں سا ہوندے، پر کسے صحابی نے ضرورت کیتی تے پوچھ لیا تے اللہ دے رسول تسی بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، استغفر اللہ ربی 70 مرۃ فی کل یوم، میں تو دن 70 وری یعنی کئی وری اللہ کولوں معافیاں منگنا، بخشش منگنا، استغفار کرنا۔ تے اصل کی ہے کہ نماز، روزے، حج، زکاتاں، چنگے کام کرنا، یہ اللہ نو راضی کرن واسطے۔ جی اللہ راضی ہو گیا تے اللہ انعام دے گا، وہ انعام کی وہ بخشش ہے، جا تینوں بخشیا۔ یعنی انسان دی اللہ تعالیٰ نے کمزوری بنائی ہے کہ ہر چیز دا کوئی نہ کوئی نقشہ ذہن ضرور لے آندا۔ مینوں کسے فون آوے نا کسے بندے تو، کسے ان نون نمبر تو فون آوے تے پاویں اگلے بولن والا مرد ہوئے پاویں عورت ہوئے، میں اپنی وہ ایک شکل ضرور اپنے سامنے لے آواں گا، میں ایک خیال کراں گا اچھا وہ یہو جہا ہونا ہے یا یہو جی ہونی ہے۔ اس طرح ہی قیامت دا اسی ذکر پڑھنے ہیں، سننے ہیں، ایک نقشہ ضرور بنتا ہے۔ میں جب چھوٹا ہونا سا تو میں جدو سننا سا مولوی صاحب کو کہ جی اعمال نامہ ایک رجسٹر ہے بہت بڑا، یہ تو انسان دا چھوٹے تو چھوٹا عمل لکھا جا رہا ہے، میں سوچنا تھا وہ رجسٹر کنا بڑا ہونا ہے، اس کمرے چ نہ ہونا۔ اس طرح ہی جدو سننا سا کہ اتنے حساب کتاب ہونا ہے، تولے جانے نمل، میں سوچ رہا تھا کہ وہ تکڑی کنی وڈی ہونی ہے۔ یہ تو ہوں آ کے کمپیوٹر نے آسانی کرتی کہ اگر اسی منیے کہ وہ اعمال نامہ ڈیجیٹل ہوئے گا تو پھر کوئی سپیس نہیں چاہیے وہ واسطے، اور وہ ڈیجیٹل اعمال نامے چوں اعمال برائیاں ڈیلیٹ کرنی بھی بڑی آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ برائیاں ڈیلیٹ کر دے گا، وہ تو نیکیاں لکھ دے گا، کوئی بڑا کم نہیں۔ اس طرح وزن اعمال تو نتیجہ کہ قیامت والے دن صرف عمل گنے نہیں جان گے، تولے بھی جان گے۔ اچھا تولنے وچ کی ہے کہ ایک نماز میں پڑھی، ایک کسی صحابی نے پڑھی، ہے تو وہی 4 رکعتاں جڑیاں میں پڑھیاں تو دوسرے صاحب کسی صحابی نے پڑھیاں، اللہ دے نیک کسی نیک بندے نے کسی اللہ دے ولی نے پڑھیاں، لیکن میری نماز سے وہ دی نماز بڑا فرق ہے۔ میری نماز بڑی ہولی، میں اللہ وال توجہ ہوئی نہیں، میں نے پوریاں 4 رکعتاں، لیکن 4 رکعتاں پوریاں کیتیاں میں۔ وہ نماز دا وزن بہتا میرا کٹ، ہر گل دے کوئی کچھ ہوئے گا۔ اچھا ہوں اج اسی ڈیجیٹل نقطہ نگاہ نال دیکھنے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ترازو بھی ڈیجیٹل ہوئے گا تو اعمال نامہ بھی ڈیجیٹل ہوئے گا۔ میرا اعمال نامہ اس طرح سلیش کیتا جائے گا تو رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوئے گا کہ آ جائے گا اتنے کہ بھائی تیرے نیک عملہ دا وزن جڑا ہے وہ تیرے پیڑے عملوں تو زیادہ ہے تو چل سیدھا جنت۔ نہیں، میں پاس ادو شمار ہوں گا جدو لکھیا آ جائے گا غفرا، غین پیش، فے زیر تے رے پیش، رے زبر، غفرا، بخش دیتا گیا ہے، جا تینوں بخشیا۔ جی وہ لکھیا آ گیا تو میری بیڑا پار ہونا جے، ورنہ جے حساب کتاب شروع ہو گئے تو پھر تو میرے پلے ککھ بھی نہیں۔ تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، کی پتہ تہاڈا رب تہاڈیاں برائیاں تو تہاڈے تو دور کر دے اور تانوں انہاں باغاں داخل کرے جنہاں تھلے نہراں وگدیاں ہون۔
کس دن؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ਉਹਦੇ ਨਾਲ ایمان ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ۔ ਨੂਰੁਹੁਮ ਯਸਾ ਬੈਨ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵ ਬਿਅਯਮਾਨਿਹਿਮ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨੂਰ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਰਹ ਹਦੀਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਦੋ ਬੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਿਓਂ। ਨੂਰੁਹੁਮ ਯਸਾ ਬੈਨ ਅਈਦੀਹਿਮ ਵ ਬਿਅਯਮਾਨਿਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਿਓਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਕੂਲੂਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਰੱਬਨਾ ਅਤਮਿਮ ਲਨਾ ਨੂਰਾਨਾ, ਰੱਬਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂਰ, ਸਾਡੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਰਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਤਮਿਮ ਲਨਾ ਨੂਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਨੂਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦੇ, ਵਗਫਿਰ ਲਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز سے قادر ہیں۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، جہاد کرو کافراں تے منافقاں دے نال۔ منافقاں دے نال جنگ تو نہیں ہوئی، یعنی جہاد دے تو دوویں مطلب ہیں۔ کوئی بھی محنت جڑی کیتی جاوے اللہ دے دین دے رستے دے وچ، اللہ دے دین نوں اونچا کرن واسطے، وہ جہاد ہے، بھاویں اپنے آپ نوں بندہ بناਉਣ واسطے ہوئے، اپنے ایمان دے اضافہ کرن واسطے ہوئے، اپنے آپ نوں نیکیاں ول لے آن واسطے ہوئے، یا کافراں دے نال کھلی جنگ ہوئے، یہ سب کی ہے جہاد ہے۔ تو منافقاں دے نال لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن جہاد تو ہویا نا انہاں دے نال۔ جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کرو کافراں تے منافقاں دے نال، وغلظ علیہم، اور انہاں نال سختی کرو، وماواہم جہنم، تے انہاں دا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، تے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اچھا ہن اگرچہ جس طرح کہ میں عرض کیتا ہے کہ مرد اور عورت ایکو جیسا نہیں، لیکن ہے تو دونوں انسان ہیں نا، دونوں کو اللہ نے روح دیتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، تین مثالاں دیتیاں گئی ہیں۔ پہلی مثال ہے کہ جے خامن جڑے سن وہ بہت نیک بندے اللہ دے، تے انہاں دی بیویاں وہ نیک نہیں سن، وہ انہاں تے ایمان ہی نہیں لے آئیاں، تے انجام کی ہویا؟ یعنی خامندان دا نیک ہونا، اللہ دا نبی ہونا، بیویاں دے کسے کم نہیں آیا۔ او دی بالکل مخالف مثال فرعون تے او دی بیوی، فرعون اللہ دا سب تو بڑا باغی، تے او دی بیوی حضرت آسیہ اللہ دی انتہائی نیک بندی، تے فرعون دی دا کفر، او دی بغاوت، او دی سرکشی آسیہ نے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی، سلام علیہا۔ اور اس تو بعد مثال دیتی کہ گھر بھی نیک ہوئے تے کوئی عورت آپ بھی نیک ہوئے، وہ سونے تے سہاگ ہے۔ فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ پاک مثال بیان کرتا ہے کافر عورتاں دی۔ کیڑی مثال؟ نوح دی بیوی دی تے لوط دی بیوی دی، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دوویں ساڈے بہت نیک بندیاں دے تھلے سن، انہاں دے متحد سن۔ فخانتاہما، پر انہوں نے انہوں نال خیانت کی تھی۔ وہ خیانت کی سی کہ حضرت لوط نو حضرت نوح نو ملن واسطے کون کون بندے آندے نے تے کون کون ایمان لے آیا ہے، وہ دی خبر دشمنوں نے دیتی سی انہوں نے۔ اور یہ کی سی؟ اے نبی دا خامن دا راز سی۔ عورت دی ذمہ داریاں چو ایک ذمہ داری ہے، نیک عورت دی نشانیاں چو ایک نشانی ہے کہ عورت دے رازاں دی بھی حفاظت کرے۔ فخانتاہما، انہاں دونوں نے خیانت کی تھی۔ اور اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ نبی دی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار کدی نہیں ہو سکتی، بدکار نہیں سن ہو، لیکن انہوں نے خاندان دے نال خیانت بھی کی تھی، انہوں نے راز جڑے ہے دشمنوں دے سے۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو وہ دوویں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے کسی کم نہ آ سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کیا جائے گا کہ تسی دوزخ چلیاں جاؤ عام داخل ہونے والے دے نال، کوئی ایک کلاس بے کلاس نہیں ملے گی انہوں تے۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، تے اللہ مثال بیان کردا ہے مومن عورتاں واسطے فرعون دی بیوی دی۔ اذ قالت، جدوں انہوں نے کیا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ربا میرے واسطے جنت دے وچ اپنے کول ایک گھر بنا، ونجینی من فرعون وعملہ، تے مینوں فرعون تے او دیاں پیڑے کماں تو بچا، ونجینی من القوم الظالمین، تے مینوں ظالم قوم تو بچا، نجات دے۔
و مریم ابنۃ عمران اللتی، یعنی مومن عورتاں دی مثال یہ و مریم ابنۃ عمران اللتی، تے مریم عمران دی تھی، اللتی احسنت فرجہا، جنہیں اپنی شرمگاہ دی حفاظت کی تھی، اپنے فرج دی حفاظت کی تھی، فنفخنا فیہ من روحنا، یعنی عیسائی انہوں تے الزام لگا دیں، قرآن انہوں دی صفائی کرتا ہے، احسنت فرجہ، جنہوں نے اپنی شرمگاہ دی حفاظت کی تھی، فنفخنا فیہ من روحنا، اور اسی انہوں نے اپنی روح دے پھونک دیتا، اور روح کی سی امر اللہ دا، یعنی عام طور تے عورت دے فرج دے وچ مرد دا نطفہ جاندا ہے، لیکن اس نطفے دی بجائے اللہ دا حکم کافی سی، فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربہا، اور انہوں نے رب دے کلمات، رب دے حکماں دی تصدیق کی تھی، خودکشی نہیں کی تھی کوئی یہ میرے نال کی ہو گیا۔ ایک ہے بدکار عورت، انہوں لتھی جڑی دی کوئی پرواہ نہیں، ایک ہے نیک عورت، انہوں نے پیرا تھوڑے زمین نکل کے جو فرشتے نے کہا کہ تسی پتر نو جمنا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے خودکشی نہیں کی تھی، اپنے رب دیا حکماں دی تصدیق کی تھی، وَكُتُبِهِ، اور او دی کتاباں دی، او دے حکماں دی تصدیق کی تھی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ فرما برداراں چوں ہو گئی، یعنی حضرت مریم سلام علیہا، سورہ آل عمران جو اسی پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیے سن فرشتے کے ذریعے، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، یا مریم اللہ دی فرما بردار بن جا تے سجدہ کر اور رکوع کرن والے دے نال، تے ایتھے او دا حکم ہے وکانت من القانتین، او اپنے رب دی فرما بردار ہو گئیاں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته، الله 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 الله